بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا سب سے پہلے انہوں نے علم کی تعریف کی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم شے کی صورت کا حاصل ہونا ہے عقل میں۔ لیکن علم منطق کی انہوں نے تعریف نہیں کی، کیوں؟ اس کی دو وجہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ اس کی تعریف مشہور و معروف ہے، یا انہوں نے مقام تقسیم میں تصور بوجہ ما پر اکتفا کیا، یعنی کسی نہ کسی کے تصور سے علم کی تعریف حاصل ہو جاتی ہے، لہذا اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، تقسیم سے ہی تعریف معلوم پڑ جاتی ہے، صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے ڈائریکٹ تقسیم کی، فرمایا کہ علم اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہو تو تصدیق ہے، اور نسبت حکمیہ کا اذعان نہ ہو تو وہ تصور ہے۔ شارح علیہ الرحمٰن نے اذعان سے مراد اعتقاد جازم لیا ہے۔ اعتقاد، فرمایا اذعان کا مطلب ہے اعتقاد جازم، اور منطقیوں کے نزدیک مطلقاً اعتقاد ہے، اب یہ ظن کو بھی شامل ہوگا، تو اب مطلب ہوگا کہ اعتقاد یقینی ہوتا ہے اور ایک اعتقاد ظنی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں اعتقاد جو ہے وہ نسبت کا اعتقاد ہے، تو نسبت کبھی یقینی ہوتی ہے، نسبت جو ہوتی ہے نسبت خبریہ تامہ خبریہ، یہ کبھی یقینی ہوتی ہے کبھی ظنی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نسبت خبریہ علم اگر پھر فرمایا انہوں نے علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کا اعتقاد کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تصور ہوگی، تصدیق ہوگی۔ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، جیسے اس بات کا اعتقاد کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کا اعتقاد کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ تصدیق اپنی تعریف کے لحاظ سے وہ فقط حکم ہے، اور یہی حکماء کا مذہب ہے۔ حکماء کے نزدیک چونکہ تصدیق صرف حکم کا نام ہے، تو اب حکم جو ہے اور تصدیق یہ حکماء کے نزدیک بسیط ہوگی، لیکن اس کے وجود میں، تصدیق کے وجود میں 3 تصوروں کی شرط لگائی گئی، تصورات ثلاثہ کی شرط لگائی ہے۔ محکوم علیہ کے تصور کی شرط لگائی، محکوم بہی کے تصور کی شرط لگائی، نسبت حکمیہ کے تصور کی شرط لگائی۔ امام راضی گئے ہیں اس بات کی طرف، امام راضی نے اختلاف کیا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق نام ہے ادراکات ثلاثہ کے ساتھ حکم کا۔ امام راضی کہتے ہیں تصدیق صرف حکم نہیں ہے بلکہ حکم کے ساتھ ادراکات ثلاثہ بھی ہیں۔ تو امام راضی کے نزدیک ادراکات ثلاثہ کے ساتھ تصدیق، حکم ادراکات ثلاثہ کے ساتھ حکم کا نام تصدیق ہے۔ تو اب امام راضی کے نزدیک 4 چیزیں ہو گئی: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب امام راضی کے نزدیک یہ تصدیق مرکب ہوگی۔ پھر شارح علام نے فرمایا تھا کہ مذہب مختار کون سا ہے، امام راضی کا ہے یا حکماء کا ہے؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ حکماء کا مذہب مذہب مختار ہے،
دلیل یہ دی کہ اس کی تحقیق علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی میر قطبی کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اور علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ منطق کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ایک کبریٰ ہے، ایک میر قطبی ہے، یہ درس میں شامل ہیں منطق کی کتب، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو درس میں شامل ہیں، درس نظامی میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی تحقیق کو انہوں نے کہا کہ ان کی تحقیق کوئی عام تحقیق نہیں ہے، بلکہ ان کی تحقیق بجا ہے، اور یہ تاکید ہے حکماء کے مذہب پر، لہذا مذہب مختار حکماء کا مذہب ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ علم اگر نسبت خبریہ کا اذعان نہ ہو تو تصور ہوگا، اور اس کو تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی میں سے ہر ایک کا ادراک تصور ہوگا، اور اسی طرح ان دونوں کا ادراک بغیر نسبت کے، علم دونوں کا ہو لیکن نسبت کوئی نہ ہو تو وہ بھی تصور ہوگا، یا دونوں کا علم ہو نسبت کے ساتھ ہو تو نسبت تقییدیہ ہو، تامہ نہ ہو، جیسے نبی المختار اور شجاعت علی، یہ بھی تصور ہوگا، یا نسبت تامہ ہو لیکن خبریہ نہ ہو، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی تصدیق ہوگا، یہ بھی تصور ہوگی، یہ نسبت بھی تصور ہوگی، یا نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اس میں شک ہو، یا متخیلہ ہو یا متوہمہ ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ تمام کے تمام نسبتیں تصورات ساذجہ میں آتی ہیں، اس کو تصدیق نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لعدمی اذعان النسبت فی، اس میں نسبت کا اذعان، نسبت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو خبریہ میں اگر شک ہوگا تو یقین نہیں ہوگا، خیال ہوگا تو یقین نہیں ہوگا، وہم ہوگا تو یقین نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تصورات ہوں گے، تصدیقات نہیں ہوں گے۔ پھر شارح علام نے حاصل کلام بتایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ تصدیق نسبت حکمیہ کا اذعان ہے، اور تصور نسبت حکمیہ کے علاوہ کا اذعان، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قولہ ویقتسمانی، اور ماتن کا قول ویقتسمان، ماتن نے کیا فرمایا تھا؟ ویقتسمانی بالضرورۃ الضرورۃ والاکتساب بالنظر، یعنی تصور اور تصدیق حصہ لیتے ہیں ضرورت اور اکتساب بالنظر سے، بدیہی طور پر تصور اور تصدیق حصہ لیتے ہیں ضرورت اکتساب بالنظر، اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں ویقتسمانی ای التصور والتصدیق ینقسمانی الی قسمین، کہتے ہیں کہ تصور اور تصدیق دونوں منقسم ہوتے ہیں الی قسمین، دو قسموں کی طرف، یعنی تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں، ہر ایک کی دو دو، یقتسمان یہ اقتسما یقتسم اقتسام، اقتسما یقتسم اقتسما یقتسم اقتسام، باب افتعال سے، اس کا معنی آتا ہے منقسم، حصہ لینا، منقسم ہونا، حصہ لینا، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ای التصور والتصدیق ینقسمان، یہ ہے انقسم ینقسم انقسام، باب
باب انفعال سے، انقسام، انفعال، انقسم ینقسم انقسام، باب انفعال سے، افعال سے نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں تصور اور تصدیق دونوں حصہ لیتے ہیں، یہ دونوں منقسم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف۔ ضروری ایک ضروری ہے، یعنی تصور ضروری ہوگا اور تصدیق بھی ضروری ہوگی۔ ضروری کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، کہتے ہیں ضروری وہ ہے کہ جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو۔ نظر اور کسب کہتے ہیں غور و فکر کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ضروری وہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا غور و فکر پر موقوف نہ ہو، یعنی بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے تو اسے تصور ضروری یا تصدیق ضروری کہتے ہیں۔ فرمایا وَيُقَالُ لَهُ بَدِيهِيٌّ أَيْضًا، اور اس کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے، ضروری کو یعنی تصور ضروری کو تصور بدیہی بھی کہیں گے، جو بداہتاً حاصل ہو جائے بغیر غور و فکر کے۔ وَيُقَالُ لَهُ بَدِيهِيٌّ أَيْضًا، اور اس کو بدیہی بھی کہا جاتا ہے۔ وَكَسَبِيٌّ، اور ایک قسم ہے کسبی۔ تصور اور تصدیق منقسم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، ایک ضروری ہے، ایک کسبی۔ کسبی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، کسبی وہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا، جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف ہو، جس کا حصول غور و فکر پر موقوف ہو، اس کو کسبی کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ نَظَرِيٌّ، اور اس کو نظری بھی کہا جاتا ہے۔ کسبی کو نظری بھی کہا جاتا ہے اور ضروری کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ تو اب مولانا تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تصور ضروری، تصور اس کو تصور بدیہی بھی کہتے ہیں، اور ایک تصور کسبی، اس کو تصور نظری بھی کہتے ہیں۔ دو قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی تصدیق ضروری، اس کو تصدیق بدیہی بھی کہتے ہیں، اور ایک ہو گئی تصدیق کسبی، اس کو تصدیق نظری بھی کہتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لو کہ ایک تصور بدیہی ہے، اور ایک تصور نظری ہے، اور ایک تصدیق ضروری ہے، اور ایک تصدیق نظری ہے۔ تصدیق ضروری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا حصول غور و فکر پر موقوف نہ ہو، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے اسے تصدیق ضروری کہتے ہیں، اور جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہ ہو اسے تصدیق نظری کہتے ہیں۔ ایسے ہی تصور ضروری جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے اسے تصور ضروری کہتے ہیں، اور جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہ ہو اسے تصور نظری کہتے ہیں۔ یہ چار قسمیں ہو گئی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ چار۔ کہتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ نَظْرِيٌّ أَيْضًا، اور اس کو نظری بھی کہا جاتا ہے۔ کما بین المصنف بقولہ ویقتسمان، جیسا کہ مصنف نے اپنے قول ویقتسمان سے بیان کیا۔ أن يأخذ التصور والتصدیق قسما من الضرورۃ، یعنی تصور اور تصدیق یہ ضرورت سے حصہ لیتے ہیں، ضرورت سے اگر یہ حصہ لیں گے فیسیران ضرورین، تو اب یہ دونوں ضروری ہوں گے۔ وقسما من الاکتساب، اگر یہ اکتساب سے حصہ لیں گے فیسیران کسبین، تو اب یہ کسبی ہوں گے۔ سمجھ رہے؟
اگر یہ ضرورت سے حصہ لیں گے تصور و تصدیق تو دونوں ضروری ہوں گے، اور اگر اکتساب سے حصہ لیں گے تو دونوں کسبی ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں فَإِنْقِسَامُ الضَّرُورَةِ وَالِاكْتِسَابِ الْمَعْلُومُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَسْتَلْزِمُ انقسام التصور والتصدیق إِلَيْهِمَا المقصود فی هذا المقام۔ کہتے ہیں ضرورت اور اکتساب کا انقسام جو اس عبارت سے معلوم ہوا ہے، یستلزم انقسام التصور والتصدیق الیہما، تو یہ مستلزم ہے تصور اور تصدیق کے انقسام کو الیہما، ان دونوں کی طرف۔ ان دونوں کی طرف، کن دونوں کی طرف؟ ضرورت اور اکتساب کی طرف۔ المقصودہ فی ھذا المقام، جو اس مقام میں مقصود ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ضرورت اور اکتساب کا انقسام، یعنی یہ جو تصور اور تصدیق منقسم ہوئی ہیں ضرورت اور اکتساب میں، ان کا انقسام جو معلوم ہوا ابھی ہمیں اس عبارت سے، یہ مستلزم کس کو ہے کہ تصور اور تصدیق دونوں کی تقسیم، دونوں منقسم ہیں انہی دونوں کی طرف، ضرورت اور اکتساب کی طرف، اور اس مقام میں یہی مقصود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں لا یخفی ان الکنایۃ ابلغ و احسن من الصریح، اور شارح علام فرماتے ہیں کہ کنایہ جو ہے یہ ابلغ اور احسن ہوتا ہے صریح سے۔ ایک بات ہم نے صراحتاً کہہ دی اور ایک بات ہم نے کنایتاً کہی، تو کنایتاً جو کلام ہم نے کیا ہے وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے صراحتاً سے۔ ایک کلام آپ نے کیا کنایتاً، اشارتاً، آپ نے اشارہ کیا، جیسے بات آپ کہیں بول رہے ہیں اور اشارہ کہیں ہے آپ کا ہے۔ میں کہوں کہ میں نہیں پڑھاتا اور اشارہ میرا کدھر ہے؟ کسی اور کی طرف ہے کہ وہ نہیں پڑھاتا میں تو پڑھاتا ہوں، مثال کے طور پہ۔ تو جو کلام آپ کا کنایتاً ہوگا اشارتاً، وہ زیادہ بلیغ اور زیادہ فصیح، زیادہ عمدہ ہوگا کس سے؟ صریح سے۔ آپ نے ڈائریکٹ کسی کا نام لے دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے، تو یہ زیادہ صریح نہیں ہوگا، زیادہ فصیح نہیں ہوگا، یہ زیادہ فصیح اور بلیغ یہ کلام نہیں ہوگا۔ کلام زیادہ فصیح اور بلیغ وہ ہوتا ہے جو آپ بات وہی کہہ رہے ہیں لیکن صراحتاً نہیں کہہ رہے ہیں، کنایتاً کہہ رہے ہیں، تو وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے اس کے مقابلے۔ فرماتے لا یخفی ان الکنایۃ ابلغ و احسن من التصریح، تو پوشیدہ نہیں ہے کہ کنایہ یہ زیادہ بلیغ اور فصیح ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے صریح کلام سے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ کنایتاً یہ بات ثابت ہو گئی ان کی عبارت سے کہ تصور اور تصدیق اگر یہ ضرورت سے حصہ لیں گے تو ضروری ہوں گے، اور اکتساب سے حصہ لیں گے تو کسبی ہوں گے۔ چلو بس یاد کر لینا اسے اچھے سے۔